دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی RPSC فرسٹ گریڈ کی کلاس کے اکارڈنگ آپ کو ایک ایک ٹاپک کرایا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ آج ہم تھرڈ ٹاپک دیکھیں گے۔ تھرڈ یا فورتھ ہے یہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں جو تھا آغاش کاشمیری کا ڈرامہ، اس کے بعد اقبال مجید کا آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں، ایک افسانہ ہے ان کا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک داستان کی طرز پر ہے، داستان کی جو کہانی ہوتی ہے اس صورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت لطف آئے گا اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے اقبال مجید کا ایک افسانہ، سکون کی نیند۔ اقبال مجید کے اس افسانے کا عنوان سکون کی نیند ہے۔ کیا ہے اس کا عنوان، اس کا ٹاپک؟ سکون کی نیند، جس میں کہانی کا آغاز داستان گوئی کی صورت میں سنائے گئے ہیں۔ اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کوئی داستان پڑھی سی داستان پڑھ رہے ہیں یا کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک قصے سے ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایسے ملک کی ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ اس ملک کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ یہاں رہنے والے باسیوں کی تمام ضروریات ہواؤں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ کس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں؟ ہواؤں کے ذریعے۔ اسی ملک کے محل سے ملحق ایک سرنگ تھی، مطلب اسی محل کے پاس کوئی سرنگ ہوگی جس میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ کیا تھے؟ قید تھے۔ ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ یہ عناصر ملک ہوا کے باسیوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز قید کی گئی ہوگی وہ کچھ تو اس میں خاصیت ہوگی یا کوئی نہ کوئی تو بات اس میں ہوگی، تبھی ان کو قید کیا گیا ہوگا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے اپنی موت کے وقت شہزادے کو وصیت کی کہ وہ کبھی اس سرنگ کو نہ کھولیں، مگر بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی خواہش جاگی۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو ایک جگہ ہے، اس ملک ہے، وہاں کا نام کیا ہے؟ ہوا، اور ہوا کے ذریعے ہی وہاں کے لوگوں کی تمام ضرورتیں کیا ہوتی تھیں؟ پوری ہوتی تھیں۔ لیکن جو وہاں کے بادشاہ تھے انہوں نے ہوا، پانی، اس سب کو کیا کر دیا تھا؟ قید کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ کا انتقال ہوا، ان کی موت ہو گئی، تو شہزادے کو ظاہر سی بات ہے نا، جیسے کوئی خزانہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں بھی خیال اٹھتا ہے کہ ارے اس خزانے میں ایسا کیا ہوگا، اس کو کیوں قید کیا گیا ہوگا یا اس کو کیوں چھپا کے رکھا گیا ہوگا، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اس کے لیے دلچسپی رہتی ہے۔ تو ویسا ہی شہزادے کے ساتھ ہوا کہ اس سرنگ کو راز رکھنے کا یا قید کرنے کی کیا وجہ تھی، یہ خواہش ان کے دل میں تھی۔ تو اس نے بے چین ہو کر سرنگ کا تالا کیا کیا؟ کھول دیا۔ سرنگ کی دوسری جانب ایک نئی دنیا آباد تھی۔ سرنگ جو تھی اس ایک طرف تو بہت اچھا سب کچھ تھا، محل سے جو لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک دوسری ہی دنیا تھی جہاں دو طرح کے انسان بستے تھے۔ وہاں بھی ایک دنیا تھی جہاں دو طرح کے لوگ رہتے تھے۔ کیسے تھے وہ لوگ؟ ایک وہاں جو رہتے تھے، جو کیسے انسان تھے؟ دو طرح کے انسان بستے تھے۔ ایک وہاں جو جی رہے تھے اور دوسرے جو جیتے جی مر رہے تھے، مطلب ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اس سبب کی وجہ یہ تھی کہ اس دیش میں ضرورتیں ہواؤں کے بجائے پیسے سے پوری ہوتی تھیں، اور اس ملک میں وہی جی سکتا تھا جس کے پاس وافر کیا ہو؟ پیسہ ہو، مطلب جس کے پاس خوب کیا ہو؟ پیسہ ہو۔ ایک ملک تو وہ تھا جہاں لوگ ہواؤں کے ذریعے جی رہے تھے، اگر مجھے سانس لینی ہے تو ہوا سے سانس ملے گی۔ اور ایک ملک کیا تھا کہ اگر انہیں سانس لینی ہے، اگر انہیں کھانا کھانا ہے، اگر انہیں جینا ہے تو ان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا ایسے لوگ سکون یافتہ ہوں گے؟ کیا انہیں سکون کی نیند آتی ہوگی؟ نہیں آتی ہوگی۔ کیا ان کی زندگی میں سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں کئی رات یا ایک رات اگر ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم سارا دن کتنا بے چینی سے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ گزرتا ہے۔ تو یہاں تو ان لوگوں کی زندگی ہی ایسی تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ تھے جو زندگی کو جیتے تھے،
اور ایک وہ تھے جو جیتے بھی تھے اور روز مرتے تھے۔ شہزادے نے یہ حال دیکھ کر ہواؤں کی دیوی کو بلایا اور اس ملک کی پریشانی کیا کی بیان کی۔ جب انہوں نے سرنگ کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو لوگ بہت پریشان ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہواؤں کی جو دیوی تھی انہیں بلایا اور ان کی ساری پریشانیاں ان سے بیان کی۔ اس کا سبب یہ ہوا اور سب کو پیسے سے مالا مال کرنے کا کیا کیا، حکم دیا۔ انہیں لگا کہ سب کے پاس پیسے ہوں گے تو لوگوں کی تکلیف پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور انہیں سکون مل جائے گا۔ دوسرے دن اس ملک کے تمام لوگ جب سو کر اٹھے تو ان کی تکیوں تلے کیا ہوا، 2 لاکھ روپے دھرے ہوئے تھے۔ پہل تو ان نوٹوں کو نقلی سمجھا گیا، مگر بعد میں سرکار کے اعلان سے سب نوٹ اصلی قرار دیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی غریب غربت میں ہے اور وہ سو رہا ہے اور اچانک وہ اٹھتا ہے سویرے اور اس کے تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوں، یا 100 کا یا 200 کا نوٹ بھی اگر ہمارے تکیے کے نیچے ہو تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آیا۔ ان سب کے پاس تو کتنے 2 لاکھ روپے تھے، تو وہ سب حیران ہو گئے۔ لیکن پھر انہیں قرار آ گیا کہ یہ جو نوٹ ہیں یہ کیسے ہیں، اصلی ہیں۔ اب اس ملک میں امیر تر ہوتا گیا، غریب لوگ امیر ہونے لگے، تو امیروں کو اپنے کارخانے کے لیے مزدور میسر ہونا بند ہو گئے۔ اب کیا ہوا، جب سارے لوگ امیر ہو جائیں گے تو مزدور کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو وہ مزدوری کرنے کیوں جائیں گے؟ ہم کام پر کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، کپڑا چاہیے ہوتا ہے، کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور ہماری تمام ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو سبھی امیر ہو چکے تھے، تو کیا ہوا، امیروں کو مزدور ملنا بند ہو گئے۔ چنانچہ ملک کے بڑے بڑے انجینئر وغیرہ کوڑی کے حساب ہو گئے۔ ملک کی ضروریات کے لیے تجارت کے نام پر دیگر ملکوں سے سامان منگوایا جانے لگا جو حد سے زیادہ مہنگا تھا۔ اس سے حکومت بوکھلا گئی۔ اب کوئی پریشان ہی نہیں رہی، کوئی غریب ہی نہیں رہا، تو کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے حکومت پریشان ہو گئی۔ ملک کے کسان اپنی دولت باہر کے بینکوں میں جمع کرنے لگے اور فصل اگانے کو توہین سمجھتے تھے، مطلب برا کام سمجھتے تھے کہ کون کھیتی باڑی کرے گا، کون فصل اگائے گا، کون اتنی محنت کرے گا۔ یہ کام وہ لوگ برا سمجھنے لگے، کیونکہ اب ان کی ضرورتیں بآسانی پوری ہو جاتی تھیں، انہیں کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر حکومت نے اعلیٰ دماغوں کو یکجا کر کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ اگر یہ حالات ہمیشہ بنے رہتے تو پریشانی ہو جاتی، دقت آ جاتی، تو جو اعلیٰ یافتہ دماغ رکھتے تھے، تعلیم یافتہ یا لوگ تھے اس وقت کے، اس زمانے کے، ان کو جمع کیا گیا اور ان سے صلاح مشورہ کیا گیا۔ کافی کوششوں اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ تکیے کے نیچے پیسے اسی صورت پائے جاتے ہیں جب لوگ نیند لے کر اٹھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حکومت نے سائنسدانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور اس کے حل یہ نکالا کہ ملک میں دولت کی اس بیہودہ تقسیم کو ختم کرنا ہے تاکہ لوگ پیسہ کمانے کے جانب مائل ہوں، یعنی کہ لوگ پیسہ کمانے جائیں۔ کیا تجویز نکالی کہ جب لوگ سو کر اٹھتے ہیں، سکون کی نیند، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آدمی سوتا کب ہے، جب وہ سکون میں ہوتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، بے فکر ہوتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹینشن ہے، بے چینی ہے، فکر ہے، تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ نیند آ بھی جائے گی آپ کو تو رات میں 1-2 دفعہ آپ کی نیند آپ آزمائیے گا، ضرور آپ کی نیند کھلے گی۔ لیکن یہاں انہوں نے کیا کہا کہ جب لوگ سو کر اٹھتے ہیں تب ان کے تکیے کے نیچے یہ پیسے انہیں ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بیہودہ تقسیم ہے، اس کو کیا کیا جانا چاہیے، اسے بند کر دینا چاہیے تاکہ لوگ کمانے کے لیے جانا شروع کریں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ بالاخر حکومت نے ایک ایسی دوا ایجاد کروائی جس کو انجیکشن کے ذریعے شہریوں کو لگایا جانے لگا۔ اب دیکھیے کتنا غلط کام کیا حکومت نے۔ اس سب کو بند کرنے کے لیے کیا کیا، ایک دوا بنائی، سائنسداں جو تھے ان لوگوں نے،
اور ایک انجیکشن بنایا جو شہریوں کو لگایا جانے لگا۔ دوا کے اثر سے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو گئے۔ سائنسدانوں کی مدد سے جب حکومت نے مفلس لوگوں کا ایک بڑا طبقہ تیار کر لیا تو اپنی کامیابی پر وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ یوں حکومتی طبقہ انجیکشن سے عوام کو غریب بنانے لگا اور خود زیادہ سے زیادہ کیا کرنے لگا؟ کمانے لگا۔ اب لوگ چین کی سکون کی نیند نہیں سو پاتے تھے اور وہ غریب ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب پیسہ نہیں رہے گا انسان کے، جب کوئی سوئے گا ہی نہیں تو پھر اسے پیسہ نہیں ملتا تھا، اور جو لوگ سکون کی نیند سو جاتے تھے ان کے تکیے کے نیچے پیسے آ جاتے تھے۔ اب جب لوگ، وہ ایسا انجیکشن تھا جس سے لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی، لوگ سوتے نہیں تھے، انہیں پیسہ نہیں ملتا تھا۔ اب پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، ہماری ضرورتوں کو ہم کیسے پورا کریں گے؟ تو لوگ مفلسی غربت میں آ گئے۔ جب لوگ غربت میں آ جائیں گے تو انہیں کھانے کمانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، تبھی انہیں پیسے ملیں گے، تو وہ مزدوری کرنے کے لیے جانے لگے۔ یہ حکومت نے کا ایک پورا سوچی سمجھی ان کی ایک سازش تھی لوگوں کے واپس کام پر لانے کے لیے۔ کچھ دنوں بعد ان امیروں پر کیا ہوا؟ انصاف ہوا کہ جن لوگوں کو انجیکشن لگائے گئے ہیں، دوائیں ان کے خون میں ایسے اثرات پیدا کر دیے گئے ہیں ان دواؤں نے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو انسان بنا تڑپے ختم ہو سکتا ہے۔ اب جب ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ان دواؤں کی وجہ سے ایسے اس میں وہ پیدا ہو گئے ہیں جراثیم کہ اگر وہ انسان کسی کو کاٹ لے تو بنا تڑپے ہی وہاں پر انسان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ جان کر وہ لوگ، یہ سن کر تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر امیر طبقہ بہت پریشان ہوا۔ وہ بھی اس موت سے بچنے کے لیے خود کو بھی اس دوا کا انجیکشن لگانے پر مجبور ہو گئے۔ برسوں بعد جب شہزادہ اس ملک سے گزرا تو یہاں کے باسی اپنا سب کچھ دے کر بدلے میں چند پل کے سکون کی نیند سونے کے لیے کیا تھے؟ ترس رہے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو غفلت میں ایسے انجیکشن لگائے گئے تھے جن سے کہ ان کی نیند ختم ہو چکی تھی، اور جن لوگوں نے لگائے تھے خدا کا انصاف ایسا ہوا کہ اس موت سے بچنے کے لیے، وہ تڑپتی ہوئی موت سے بچنے کے لیے انہوں نے خود کو بھی یہ انجیکشن دینا شروع کر دیا، انہیں دینا پڑا۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی سے بے پناہ دولت کے انجام کو پیش کیا ہے کہ بچوں، اس سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت اور سیکھ ملتی ہے کہ ہم دولت کے لیے آج کے وقت میں دولت کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اپنا سکون چین ہم سب کچھ ختم کر چکے ہیں۔ ہمیں اتنا کمانا ہے جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہمارے ادب، قاعدے، تمیز، تہذیب، ان سب کا بھی، ہمارے معاشرے کا، ہمارے آس پاس کے لوگوں کا، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ جن کے لیے کما رہے ہیں ان کے سکون کا خیال رکھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پیسہ کمانا، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو اٹھانا آپ کا کیا ہے؟ آپ کا پہلا فرض ہے، لیکن آپ اس پیسے کو کمانے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پیسے سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے سکون، اور ہر بچہ، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو کس چیز سے سکون آتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ان کا خیال رکھیں، لیکن جیسا کہ اس کا عنوان تھا سکون کی نیند، تو آپ کی ہی پہلی ذمہ داری سمجھیے آپ کہ آپ ہی کی پہلی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کو سکون اور خوشی دینا، ان کو سکون کی نیند دینا۔ تو اس افسانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے، اپنے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں، ہم جن لوگوں کو خود سے سکون دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے، اور خاص کر اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کی خوشی کا اور سکون کا خیال رکھنا ہمارا پہلا فرض ہے، کیونکہ اس پیسے سے زیادہ ضروری ان کے لیے سکون ہے۔
امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ افسانہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس سے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ٹاپک، جو سلیبس ہمارے لیے بنایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ان ٹاپک کو ہی، ان موضوع کو رکھا جاتا ہے جو کہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری زندگی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کم الفاظ میں جو اقبال مجید ہیں انہوں نے ہمیں زندگی میں سکون کی جو نیند ہے اور سکون ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کئی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ کما رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کشمکش میں اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا سکون کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے امید کروں گی کہ آپ ان سب کی خوشی کا اور سکون کا ضرور خیال رکھیں گے۔ آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔